بسم اللہ الرحمن الرحیم وعزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ دجال کے بارے میں کچھ وضاحت فرماؤں گا، اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں تک یہ پوری ترتیب دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، انشاءاللہ مختلف پارٹس میں اس کو بیان کروں گا۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ دجال کون ہے اور کہاں ہے، کب برآمد ہوگا، آج انشاءاللہ دجال کون ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرماؤں گا۔ تو معزز سامعین، جو جھوٹا خدا ہوگا اس کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب سے اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا۔ اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں، تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلے کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے لیے سامنے اس کی وہ علامت بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلے ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی جھٹلایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مننے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کا دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسرے یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہیں۔ اب دجال کا نام اور اس کا کیا معنی ہے؟ یہودی اپنے اس نجات دہندے کے آخری معلوم نام یبل اور یوبل یا حبل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاح میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیحا یا مسیح ہے۔ دجال کا اصل نام معلوم نہیں، احادیث میں آیا جو نہیں، یہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور اس کی علامت بن گیا ہے۔ دجال کا مادہ دال جیم دال ہے۔ دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجل کا ایک معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، یہ اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے چونکہ وہ اپنے فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہے۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ذریعے پیش کرے گا، اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا۔ نیز یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال عربی زبان میں جعل ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا اور اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے منصوبے ایک ہی محو کے گرد پہ گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کا ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ اس کا ایک معنی ایسے مرہم یا لیپ ہے جس کی تہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں اور پھر ان خوشنما الفاظ کو دیکھیں
جنہیں مغربی میڈیا جو دجال کی پہلی عالمی پریس کانفرنس سے لے کر اس کی عالمی وقتی اقتدار تک اس کی نمائندگی کا فرض انجام دے گا نے وضع کر رکھی ہے، اور ان کے سہانے اپنے خواری، سنگ دلی اور قتل و غارت گری کو چھپا رکھا ہے۔ مثلا انسانی حقوق، اشتراکیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات، فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون و لطیفہ، قانون و دستور، یہ سب الفاظ محض نعرے ہیں، ان کے پیچھے صرف سراب۔ دجال کو احادیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ مثلا بخاری کی 84 نمبر حدیث ہے کہ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ اور آبرو نہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو نہ ہی آبرو ہو، اس لیے دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے، جس پر ایک غیظ بڑا سا خونا پھلا ہے۔ پھلا عربی لفظ کا زفرہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو بعض لوگوں کی آنکھ کے کنارے پر اگ آتا ہے، بعض اوقات آنکھ کی پتلی تک پھیل کر اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ بعض احادیث میں دجال کو بائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے اور بعض میں دائیں آنکھ سے، بظاہر اس میں تعارض کا شبہ ہوتا ہے، مگر ایک اور حدیث سے پوری حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ ہمارے ہاں مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب دجال کون ہے؟ فتنہ دجال کا آغاز تو یقیناً ہو چکا ہے۔ اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا؟ اس کا نقطہ عروج کون سا لمحہ ہوگا؟ ہم اس لمحے سے کتنی دور ہیں یا ہم دجال کے عہد میں ہی جی رہے ہیں؟ یہ وہ 3 سوال ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا۔ آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش میں نظر آتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے عظیم معرکے میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا تھا، اس حوالے سے اس کا رویہ اور کردار کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کون ہے؟ تو معزز سامعین، نمبر 1 سامری جادوگر۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری اور در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا تھا، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچڑے کو متحرک، جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بھی بعید نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے جانے دیا، اور جو نبی بنی اسرائیل کے اس ورغرانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی توبہ یہ طے ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔ یہ اس لیے کہ سامری کو اس وقت قتل کیا جانا مقصود نہ تھا۔ دجال جو مسیح کاذب کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے جو مسیح صادق ہیں۔ جب سامری سے کہا گیا کہ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ چلا جا، تیری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر کہے گا مجھے نہ چھوڑو، تو دجال المسمى بسامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور اب کہیں روپوش ہے۔ یہ رائے حال ہی میں دجالیت کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی ناپید میں کوئی قول بندے کو نہیں ملا۔ سامری جادوگر کے بارے میں جو تفسیرات کتب تفسیر و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ دجال پر منطبق ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ مثلاً وہ یک چشم نہ تھا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا، جبکہ دجال بیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تاحیات سزا دی گئی تھی کہ وہ آنے والے سے یہ کہتا تھا مجھے مت چھوؤ۔ دجال ایسا نہ کہے گا، وہ تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر اگر سامری ہی دجال ہوتا تو حدیث شریف میں کہیں کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا۔ دجال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علامات ہے، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے والا سامری تھا۔ نمبر 2 کچھ کہتے ہیں کہ وہ حرم ابیف۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے حرم ابیف صخرہ یا آصف مراد ہے۔ یہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دورے میں ہیکل سلیمانی کے 9 بڑے معماروں ماسٹر کا سربراہ گرینڈ ماسٹر تھا۔
جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی مذہبی داستانوں کے متعلق اس کو معاذ اللہ فرشتوں نے کائنات کی تعمیر کی جادوئی راز بتا دیے تھے، اس سے وہ راز لینے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہود کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے تھے لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ حرم ابیف کو دیوتا الوہی شخصیت تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں جو یہ مذکور ہے، ہم نے جنوں کو اس کے تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور تھے۔ ان معمار جنوں میں حرم ابیف بھی تھا۔ نیز آیت قرآنی اور ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم سے، یہی حرم ابیف مراد ہے، جس نے مسخ شدہ یہودی روایات کے متعلق سلیمانی انگوٹھی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا تھا۔ اس اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے اور اس پر سخت تردید کی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہودی علماء سے لی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس اس طرح تعمیر کرے کہ لوہے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام صخرہ یا آصف تھا، وہ اس کی ٹیکنیک سے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا، اس نے ہیرے کے ساتھ پتھروں کو کاٹنے کا عمل دکھایا۔ اس طریقے سے شرط پوری ہو گئی، چنانچہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی آصف کے حوالے کی۔ یہ انگوٹھی بہت مقدس اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہر تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنی ایک بیوی کو دی تھی، جس سے آصف نے لے لی۔ آصف نے یہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور خود سلیمان علیہ السلام کا روپ ڈھال لیا، اپنا چہرہ اور وضاقتہ تبدیل کر لی۔ اس طرح آصف نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر لیا سوائے بیویوں کے۔ اب اس نے ایسی بہت سی چیزیں کرنا شروع کر دی جو اچھی نہیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک صحابی تھے، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کو شبہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف ہے، چنانچہ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال پوچھا جس کا یہ جواب اس نے تورات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا یہ شخص سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں، انجام کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کر لیا۔ یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس داستان میں کئی توہین آمیز واقعات شامل کر دیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کتاب یہودیوں کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے وہ زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ داستانیں وضع کر لی ہیں۔ الغرض حرم ابیف نامی انسان جن یا جناتی انسان یہود کے محرف داستانوں کے مطابق کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ تھا۔ اس سے مقدس ہیکل کی کرس پر لے جایا گیا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہودی کے عالم تنظیم فریم میسن کی مخصوص علامات حرف جی کا اشارہ گاڈ کی طرف نہیں، یہ دا گرینڈ آرکیٹیکٹ آف یونیورس کے مخفف ہے۔ یہود اس کو اپنا دیوتا اور مسیحا خیال کرتے ہیں اور کلوننگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب یہ آخری ڈگری ہے جو غیر یہود کو دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ قدیم مصری زبان ہے، اس کا معنی ہے کہ عظیم ہے۔ فری میسنری کا ماسٹر عظیم ہے۔ فری میسنری کا جذبہ، اس میں نیئر ماسٹر سے یہی نیم انسان نیم جن قسم کا بدعقیدہ و بدعمل شخص مراد ہے۔ یہودی چونکہ اس مردہ کو زندہ کر کے اٹھانے کی فکر میں ہیں، لہٰذا وہ ماسٹر بیسن بنانے کی تقریب کو ریز یعنی اٹھانے کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کرتے۔ یہود کو اپنے معاشرہ و کائنات کے گرینڈ آرکیٹیکٹ کے نعش کو سائنسی مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔ یہ رائے یہود کی مخصوص مذہبی روایات کے مطابق تو درست ہو سکتی ہیں مگر فی الحقیقت کسی طرح صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ حدیث شریف کے مطابق دجال مردہ نہیں زندہ ہے، اس کی نعش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کی جناتی قسم کی زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، محدث، مورخ یا محقق نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ دجال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا، پھر اسے مار دیا گیا اور پھر اسے یہودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات یہودی مذہبی داستانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہے ہی کیا، یہود کی بربادی کا سبب یہی قصے جو ہے خود بنائے ہوئے قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی
پارٹ میں کہ دجال کا شخصی خاکہ کیا ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔